اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام کو جب یہ خبر پہنچی، کیا یار عاشق رسول تھے وہ لوگ، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی، کوئی کھڑا تھا اسے بیٹھنا بھول گیا اور وہیں رونا شروع ہو گیا، کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ روتے روتے روتے، اسے کوئی خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں، کس حالت میں ہوں، کیا ہو رہا ہے، سارے صحابہ کرام رو رہے تھے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں کہ یار دنیا میں بہت بڑی عظیم ہستیاں آئی ہیں، ان سب میں سے بڑی عظیم ہستی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ایک دل میں خیال آیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ کریں کہ ان کے وفات کا سفر کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے جا ملے۔ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، انشاءاللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا سفر پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر اشارہ مل گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا اب وفات قریب آ چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حج کا ارادہ کیا۔ 25 ذوالقعدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، مسجد کے اندر خطبہ دیا اور اعلان کیا، جمعہ کا دن تھا، کہ بھئی حج قریب آ چکا ہے، میرے شاید زندگی کے کچھ ہی ایام باقی ہیں، تو میں نے حج کا ارادہ کیا ہے اور آپ سب لوگوں کو حج کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف سفیر بھیجا کہ بھئی میرا حج کا ارادہ ہے، آپ بھی آ جاؤ، اور کچھ لوگ قبیلوں کی طرف بھیج دیے کہ جاؤ قبیلوں والوں کے اندر اعلان کر دو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا حج کا ارادہ ہے، سب کو دعوت عام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے بیویاں ہماری امہات المومنین کو بھی خوشخبری سنا دی کہ آپ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے ساری جائیں گی۔ امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیار کیا۔ تو صحابہ کرام کے لیے بہت ہی خوش قسمت دن تھا، بہت ہی خوش قسمت اعلان تھا۔ ایک تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنے چھوڑے ہوئے جو گھر تھے ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور دوسری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے جوش و خروش سے خوشیوں کے ساتھ حج کی تیاریاں شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ذوالقعدہ کو صبح کو تیار ہوئے، فریش ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد سفر جاری کر دیا حج کے لیے۔ 6 میل کا سفر کیا، ذوالحلیفہ کی مقام پر آ کے اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ارد گرد کے قبائل جتنے بھی تھے سارے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر 27 ذوالقعدہ کو اللہ کے نبی دوبارہ فجر کے اٹھے، غسل کیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو ملا۔ خوشبو کے بعد اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہو کر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کے نبی احرام میں اپنے حج کے سفر کے روانہ ہو گئے۔ یہ حج کا سفر 9 روز کا تھا۔ 9 روز کیسے؟ 26 27 28 29 30 1 2 3 4 ذوالحج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے عمارتیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ جب مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو بچے پتہ ویسے خوش ہو جاتے ہیں، ان کا تو محبوب آ رہا ہے، سارے بچے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے آ گئے۔ آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، محبت والی، اخلاق والی، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق سے بھرے ہوئے، اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔ سارے بچے آگے، کسی کو اللہ کے نبی نے سواری کے آگے بٹھا دیا، کسی کو پیچھے، کسی کو کندھے پہ، کسی کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔
طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر رکعت ادا کی 2 رکعت، اور اسی آیات کو پڑھتے رہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی طرف چلے گئے۔ صفا مروہ کی طرف جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اور خانہ کعبہ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہدم الاحزاب وحدہ۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی ایک ہی مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ کون سا وعدہ؟ قرآن انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو عظیم فتح دیں گے۔ آگے اسی نے ہی اپنے بندے کی مدد کی، اور وہی ذات ہے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 دن وہیں رہے، اپنے لوگوں سے ملتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، مستفید ہوتے رہے، زیارتیں کرتے رہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے۔ 8 ذی الحج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام مینا کی طرف چلے گئے، وہاں رات کو قیام کیا، صبح فجر کی نماز 9 ذی الحج کو ادا کی، پھر وادی نمرہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جیسے ہی دن تھوڑا ڈھل گیا، 12-1 کا ٹائم ہوا ہوگا، 10-11-12 کا اس طرح کا ٹائم ہوا ہوگا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ 9 ذی الحج کا دن تھا۔ عرفات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کے ساتھ عظیم لوگوں کا لشکر تھا۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگوں کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھا عرفات کے اندر۔ پھر وہاں جا کے اللہ کے نبی نے خطبۃ حجۃ الوداع اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا، انہیں پیش کیا، انہیں سمجھایا۔ وہ خطبہ ایک ایسے عظیم کلمات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ ہے، اور یہ آپ سب جانتے، جب بندہ اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے، آخری لمحے میں ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ قیمتی باتیں بتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بہت ہی زیادہ جو سب سے زیادہ قیمتی باتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ساری باتیں قیمتی ہیں، ساری باتیں سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں، ساری باتیں زیادہ قیمتی ہیں، لیکن اس خطبے کی جو باتیں ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نظر آ رہا تھا کہ کیسا زمانہ آنے والا ہے، تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے بہت اہم پوائنٹ بیان کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، اس کا مفہوم میں بیان کروں گا خطبے کا، کہ لوگوں مجھے آپ لوگوں پر دنیا کے فقر کا کوئی ڈر نہیں، دنیا اور دولت آپ کے پاس سمٹ کر آئے گی، تمہاری سلطنت بڑھ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی خاطر آپس میں فرقے میں نہ پڑ جاؤ، آپس میں گردنیں نہ کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح یہ شہر مکہ، یہ مہینہ ذو الحج، یہ جمعے کا دن حرمت کا دن ہے، تو اسی طرح تمہارے مسلمان بھائی کی مال، دولت، عزت تمہارے لیے حرام ہے۔ کسی کے مال پر ایسے قبضہ نہ کرنا کہ وہ راضی بھی نہ ہو، کسی کی دولت چھین مت لینا، کسی کو خام خواہ قتل مت کرنا، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں زندگی میں جو عمل کرتا ہوں، جو کر رہا ہوں، جو میں نے کیا، کل قیامت والے دن اللہ پاک مجھ سے میرا سوال کریں گے، مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے تو عدالت کے کٹہرے میں اپنے والد کے سوالوں کا جواب دے، نہیں، اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم دوسروں کے اعمال کی فکر مت کرو، تم دوسروں کے عیب مت دیکھو، تم دوسروں پہ جہنم کے فتوے مت لگاؤ، تم دوسروں کے ٹانگے مت کھینچو، دوسروں کو برا بھلا مت کہو، اپنے پیپر کو حل کرو، اپنے ذات کو درست کرو۔ اللہ پاک قیامت والے دن تم سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، نہ کہ دوسرے ہمسائے کے بارے میں، تمہارے والدین کے بارے میں، تمہارے بھائی کے بارے میں، نہیں،
بلکہ تیری اپنی ذات کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا۔ تو اپنے اعمال پہ دھیان دینا، میرے جانے کے بعد تم دوسروں پہ اپنے آنکھوں کیمرے فٹ مت کرنا، بلکہ اپنے عیب دیکھنا، دوسروں کو صفات دیکھنا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ تمہارے ساتھ اللہ کا نام لے کر نکاح میں آئی ہیں، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پہ ظلم مت کرنا، ان کا حق مت کھانا۔ اگر تم 2 شادیاں کر لو، ایک کو تو فل پروٹوکول دو، دوسری کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ برابر زندگی گزارنا، برابر حقوق ادا کرنا۔ میں آگے بتاؤں گا اللہ کے نبی نے بیماری کی حالت میں بھی کیسے اپنی بیویوں کا حق ادا کیا۔ تو اللہ کے نبی نے تیسری بات میں ہمیں کہا کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کے نبی نے خاص وصیت کی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا ہے یہ میرے مجمع کے اندر خطبہ آخری ہے، بڑے مجمع کے اندر، تو اللہ کے نبی نے یہاں مین پوائنٹس ہمیں واضح کر دیے۔ آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سب مسلمان برابر ہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی سرخ کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں سوائے متقی آدمی کے۔ اللہ کے ہاں پوری انسانیت برابر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، ان اللہ ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ پاک کسی کی صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، کون کتنا حسین ہے، کتنا مالدار ہے، نہیں، اللہ پاک اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ پاک دل کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں، سب برابر ہیں سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار شخص وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے کہا سب برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، بس اللہ کے ہاں درجہ بندی ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کے ہاں جس کا تعلق ہے اس کا تعلق اللہ کے زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا۔ یہاں دنیا میں فیصلہ نہیں کرنا کہ یار فلاں بندہ زیادہ متقی ہے تم تو کچھ نہیں ہو، نہیں، ہمیں تو فیصلے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون متقی ہے کون نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، اے میرے صحابہ کرام، میرے لوگوں، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم میرے بارے میں اللہ کے سامنے کیا بات پیش کرو گے؟ تو سارے صحابہ کرام نے زور سے نعرہ بلند کیا، قد بلغت، قد ادیت، قد نصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے مکمل حق ادا کر دیا، ایک کسر بھی نہیں چھوڑی، آپ نے کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیا۔ اب ہمارے سامنے کھلی شریعت ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب ہمارے سامنے ہے، اب جو کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح انگلی بلند کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ ان لوگوں کی گواہی قبول کر لے، اے اللہ ان لوگوں کی گواہی قبول کر لے، یہ گواہی دے رہے میرے بارے میں تو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی ہیں، حبیب اللہ ہے، رحمت للعالمین ہے، دیکھو اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اور ہمیں بھی دیکھ لو ہم کتنا ڈرتے ہیں، ہر بندہ اپنی ذات کا خود ہی منصف ہے۔ پھر جب خطبہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آ گیا اور یہ آیات نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے نبی جی آج میں نے آپ پر اپنا تمام دین مکمل کر دیا ہے، تمام نعمتیں آپ پر بہا دی ہیں، اور میں نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے جو دین پسند کیا ہے، جو قیامت تک دین باقی رہے گا وہ اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا، جو اسلام پہ ہوگا، جس کو اسلام پہ موت آئے گی اسی کا دین قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کٹھے ادا کی، ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی موقف کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے،
پھر وہاں سے مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں رات کو قیام کیا، سواریاں کھول دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ کیا، پوری زندگی دین کا کام کیا، اچھے اعمال کیے، کسی کو تنگ نہیں کیا، تکلیف نہیں کی، مسلسل محنت 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 محنت، یہاں آ کے تھوڑا ریسٹ کیا۔ سیرت والے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس مقام پر مزدلفہ کی جگہ پر تہجد کو چھوڑا، ریسٹ کیا، صبح کے وقت اٹھے 10 ذی الحج کو۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہفتے کا دن تھا 10 ذی الحج کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کی طرف چلے گئے کنکریاں مارنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چن کر دی۔ ارد گرد لوگوں کا مجمع تھا، اللہ کے نبی سے سوال پوچھ رہے تھے، حج کے مسائل پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی وہاں بھی نصیحتیں کر رہے تھے کہ اے لوگو، میرے جانے کے بعد دین کے اندر غلو مت کرنا، مذہب کے اندر غلو مت کرنا، یہ ایسے دھاگے والے پیر نہ بن جانا، لال سرخ ٹوپیوں والے نہ بن جا، عجیب قسم کے لباس نہ بنا لینا، عجیب قسم کے مسلک نہ بنا لینا، عجیب قسم کے فرقہ بازیاں نہ کر لینا، میرے دین کے اندر غلو مت کرنا، میرا دین جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہمیں پہنچا گئے ہیں اسی دین پہ عمل کرتے رہنا، نہ کہ اپنی طرف سے دین کو گھاڑ لینا۔ اللہ کے نبی وہاں بھی نصیحتیں کرتے رہے، فرما رہے تھے کہ حج کے مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلا حج میں کروں یا نہ کروں، آج مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا کی طرف چلے گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑا ہوا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر کپڑے کو اس طرح اوپر کیا ہوا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہ لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ مینا کے اندر جا رہے تھے۔ ارد گرد 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا کہ اے لوگو، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آج قربانی کا دن ہے۔ پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ بلدۃ الحرام ہے، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کسی کے باپ سے اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کسی کے بیٹے سے اس کے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اپنے اعمال پہ دھیان دو۔ آج شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر بلدۃ الحرام کے اندر کبھی اس کی پرستش نہیں کی جائے گی، کبھی اس کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ اے لوگو، جنت میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے؟ توحید کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ راستے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ان کو اپنائے رکھنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اتارے اور موئے مبارک تقسیم کیے گئے، برکت کے لیے ہر کسی نے اپنے پاس موئے مبارک رکھ دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، جا کے طواف کیا، طواف کے بعد زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر اللہ کے نبی مینا کی طرف تشریف لے گئے، 12 ذو الحج کو وہاں قیام کیا، 12 ذو الحج کے بعد آخری طواف کیا اور سیدھا اپنے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، میدان غدیر خم کے اندر آ کر صحابہ کرام کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، مجھے بھی موت آ سکتی ہے، کسی ٹائم کسی وقت میں جا سکتا ہوں، تو اے لوگو میں تمہارے پاس 2 مرکزی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خاص احترام کرنا۔ وہ 2 مرکزی چیزیں کون سی؟ ایک کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن پاک، اس کو تم اپناؤ گے، اس پہ عمل کرو گے، تمہیں کبھی بھی کوئی قوم، کوئی لشکر، کوئی بادشاہ تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم اس سے ہٹ گئے تو تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، تم بٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا کہا میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خاص احترام کرنا،
ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخر میں یہی وصیت کی، یہ دو مرکزی چیزیں ہیں، ان کو اپنا لینا۔ اگر تم ان کو اپناؤ گے، جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے قرآن پاک کو سنبھالا اور آج تک قرآن پاک پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج تو فردن عمل ہو رہا ہے نا، جو فرد بھی قرآن پہ عمل کر رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ جس دن پوری قوم قرآن پہ عمل دوبارہ سے کرے گی کامیاب ہوگی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ان باتوں کو سینے سے لگا لیا، قرآن پہ بھی عمل کیا، اہل بیت کو بھی اپنایا، قرآن پہ عمل کر رہے تھے، پوری دنیا میں بادشاہت قائم تھی۔ جب سے ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، قرآن پاک سے تعلق کو توڑا، تو ہم فرقہ ہو گئے۔ کوئی اس فرقے پہ چل رہا ہے، کوئی اس فرقے پہ چل رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے تو کوئی یوں جا رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑا ہے۔ حالانکہ قرآن ایک ہے۔ جس دن ہم ایک قرآن کو تھامیں گے نا، اس دن یہ سارے فرقے ایک ہی روڈ پہ آ جائیں گے، پھر اللہ پاک ترقی دے دیں گے۔ تو آج بھی اہل اللہ اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کریں، اور کلام پاک تو ہمارے پاس آج بھی ہے، ہم آج چاہیں ان سے جڑ جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی نے اپنے آخرت کی تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ سورۃ النصر کے اندر نازل ہو چکا تھا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کرتا رہے اور استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آخرت کی تیاریاں شروع کر دی۔ 10 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا۔ اللہ کے نبی پچھلے رمضانوں میں 10 روز اعتکاف کرتے رہے، اس رمضان کے اندر 20 روز اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی پچھلے رمضان جتنے بھی گزرے ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس بار 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے پہ گئے، تو جنازے سے واپسی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر باندھا ہوا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی سر پہ ایسے ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ جلنے لگ گیا کہ ہاتھ رکھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بخار ہو چکا تھا۔ بیماری شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے پاس گئے، وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں کی، جنازے کی دعا پڑھی، اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو ایسے رخصت کر رہے تھے کہ جیسے دوبارہ کبھی واپسی نہ ہو۔ پھر وہاں سے واپسی آ کر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کی یاد تازہ ہو گئی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر تیار کر کے دیا کہ جاؤ اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لو، جا کے کفار سے جنگ کرو۔ اللہ کے نبی نے ان کو روانہ کیا، اور ان کے بعد آ کر ایک رات کے وقت جنت البقیع والوں کی یاد آ گئی، ان کے قبرستان پہ چلے گئے، وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں کی، روتے رہے۔ جس طرح بندہ بچوں کو سی آف کرتا ہے، چھوڑتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچوں کی طرح پیار محبت شفقت کر رہے تھے، اشارے میں اپنے دعاؤں کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی ابتدا ہوئی، وہ 9 صفر سوموار کے دن ابتدا ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باریاں امہات المومنین کے ساتھ چل رہی تھی، ایک ہفتہ ایسے باریوں کے ساتھ چلتے رہے۔ بعد میں امہات المومنین نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی ہوتی ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سکون سے اپنی بیماری کے دن گزاریں جب تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لایا گیا۔ وفات کے 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کے ٹب کے اندر بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی کے تھوڑا جسم کے اندر سکون آیا، تھوڑی گرمائش کی کمی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آپ لوگوں میں سے پہلی ایک قوم گزری ہے جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو وہ گمراہ ہو گئے، ذلیل رسوا ہو گئے۔
تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو 2 آپشن دیے کہ تو دنیا میں رہ، دنیا کی نعمتیں حاصل کر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو میرے پاس آ جا۔ تو اس بندے نے دوسرے آپشن کو سلیکٹ کیا اور وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رمز شناس تھے، ان کو اس لطیف اشارے کے اندر بات سمجھ آ گئی اور وہ زور و قطار رونا شروع ہو گئے۔ اس میں کیا اشارہ تھا؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے ایک بندے کا واقعہ سنایا ہے اور ابو بکر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا کہ میرے اس بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ، اور اللہ کے نبی اپنی بات سنا رہے تھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ابو بکر جب رو رہے تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کا حق آج بھی مجھ پہ باقی ہے، اس کا حق اللہ ادا کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ مدینے کے اندر مسجد میں جتنے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر گھر کا دریچہ مدینے کے اندر کھلا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے وہی چیزیں حلال کی ہوئی ہیں جو قرآن نے، اللہ نے حلال کیا ہے، اور میں ہر اس چیز کو حرام کہتا ہوں جس کو اللہ نے، قرآن نے حرام کر دیا ہے۔ میرے متعلق کسی حلال و حرام کے فتوے مت لگانا، میں اسی چیز کو حلال کہتا ہوں جس کو اللہ نے کیا، میں اسی چیز کو حرام کہتا ہوں جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 روز وفات سے پہلے کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو کھولتے، کبھی سمیٹتے، کبھی یوں کروڑ لیتے، کبھی یوں کروڑ لیتے، تکلیف کی وجہ سے ہڈیوں کے اندر درد تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے اندر جس عورت نے زہر دیا تھا، اس زہر کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کے دن زہر ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا کلیجہ اس زہر کی وجہ سے کٹ رہا ہے۔ وفات کے پھر 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جائے، اور وہ قلم دوات بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو وہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، شریعت ہے، آپ کی حدیثیں ہیں، اب اس تکلیف میں آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ آرام کریں۔ کو صحابہ کرام کے اندر تو تکرار ہو گیا، کنہوں نے کہا لکھ لینا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، یہ اس میں بھی خیر ہے، کوئی ایسی کوئی لمبی بحث نہیں ہے کہ اس کے اندر اختلاف کو کھڑا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضامندی ظاہر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تھوڑا شور ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ یار آپ سب باہر چلے جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی وصیت کر دی اسی 4 دن پہلے کہ عرب کے اندر کسی یہود و نصارہ کو نہیں چھوڑنا، یہ مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، اس میں سب مسلمان رہنے چاہیے۔ دوسری وصیت یہ بھی کر دی کہ جتنے بھی سفیر ہیں، چاہے کافر ہوں، چاہے جہاں سے بھی ہیں، جس طرح کے بھی سفیر آپ لوگوں کے پاس ہیں، ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرنا، ان کے ساتھ دغا بازی مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وفات کے 4 دن پہلے تک مغرب تک خود نمازیں پڑھائی۔ مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھنے اور مسجد میں بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد، عشاء کی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو ہوش آیا اور پوچھا کہ نماز ہو چکی ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، سارے صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھ پہ تھوڑا پانی ڈالو۔ اللہ کے نبی پانی ڈالا گیا، فریش کیا گیا، اللہ کے نبی نہا دھو کر دوبارہ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن غشی طاری ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہوش آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھی نماز ہو گئی ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، سارے صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ مجھے اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی اٹھے، لیکن دوبارہ بے ہوشی ہوگی، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کو کہو نماز پڑھا دے۔ تو ابوبکر کو جب بات کی تو امی جان عائشہ نے عرض پیش کیا یا رسول اللہ، وہ نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ رو پڑے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابوبکر کو کہو نماز پڑھاؤ۔ تو جب مجمع میں گئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، پیچھے بیٹھے تھے۔ تو
تو مجمع والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کھڑا کر دیا مصلی پہ. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عمر مصلی پہ کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے زور سے کہا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کو کون نماز پڑھا ہے؟ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے مصلی پہ آئے، پہلی مرتبہ پوری زندگی اللہ کے نبی نماز پڑھاتے رہے، اور پہلی مرتبہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کی غیر موجودگی، پیچھے صحابہ کرام کے بھی قدم کانپ اٹھے، رونا شروع ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نماز پڑھیں. تو سارے صحابہ کرام زور و قطار رونا شروع ہو گئے. چلے خیر، انہوں نے نماز ادا کر لی، جیسے کیسے روتے ہوئے نماز ادا کر لی. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے. اس رات بھی نماز پڑھی، پھر اگلے دن کی مکمل نماز پڑھی. وفات سے 2 روز پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا وہ مسجد نبوی کے جو صف تھی اس کے بائیں طرف سے کھلتا تھا، پہلی صف کی بائیں طرف سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے حجرے سے نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے باہر نکلے. تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ ہمارا محبوب آ گیا ہے. ان کی بھی نماز کے اندر کانپیں چھوٹ گئی اور وہ بھی نماز توڑنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی کو ہم ویلکم کریں. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے امامت کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، نہیں بکر نماز پڑھاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے. گویا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہیں، اور پیچھے سارے صحابہ کرام اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجرے کے اندر تشریف لے گئے. اب وفات کا دن قریب آ گیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کے وقت اللہ کے نبی کی طبیعت تھوڑا درست تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ سکتے تھے، تھوڑا کھا پی رہے تھے، تھوڑی طبیعت ٹھیک تھی. تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی کی صحت تھوڑی اچھی ہے. تو وہ مدینے سے باہر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. صحابہ کرام اپنے کام میں لگ گئے. لیکن وہ دن عجیب تھا، ایک سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایک سورج غروب ہو رہا تھا. یہ سورج دنیا کا سورج نکل رہا تھا، اور کائنات کا، پوری امت کا ایک عظیم سورج غروب ہونے والا تھا. تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. انہیں کہا، انہیں پیار کیا، انہیں سمجھایا. ان سے 2 باتیں کی کان میں. پہلی بات کی تو وہ رونے لگ گئی. کہا کہ میری بیٹی، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، رونا نہیں، زور و قطار سے شور نہ کرنا، بس اتنا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر میں تسکین حاصل ہوگی. تو وہ رونے لگی. باپ ہیں اور عظیم ہستی ہیں، عظیم آقا 2 جہاں تھے. دوسری بات ارشاد فرمائے ان کے کان میں کہ اے بیٹی تم پریشان مت ہو، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم آ کے مجھے ملو گی. جب یہ بات کی تو امی جان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. مسکراہٹ آئی. پھر حضرت حسین، حضرت حسن بڑے پریشان تھے. ان کا نانا جا رہا تھا اور عظیم ہستی جا رہی تھی انہیں چھوڑ کے. تو انہیں پیار سے بلایا، انہیں یوں کر کے پیار سے چوما اور قوم سے فرمایا کہ یہ میرے بچے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے احترام کرنا، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں. یہ وصیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگ گئی. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، نماز کو قائم کرنا، لوگوں کو کہنا کہ نماز مت چھوڑیں، اور جتنے بھی ان کے ماتحت ہیں، غلام ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کے اندر شدت ہوئی. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر سوئے ہوئے تھے. ساتھ پانی کا ٹب تھا. یوں پانی کے ٹب کے اندر ہاتھ لگاتے، پھر اپنے ماتھے پہ رکھتے. حضرت عبد الرحمن امی جان عائشہ کے بھائی تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں پیلو کا مسواک تھا. تو اللہ کے نبی غور سے اس مسواک کو دیکھنے لگ گئے. تو امی جان عائشہ نے وہ مسواک لیا، اپنے دانتوں میں رگڑ کر نرم کیا، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسواک کیا.
جس طرح صحت مند مسواک کرتا ہے بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ویسے چمکتے تھے، مسواک کرنے کے بعد اور چمکنے لگ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام کو جب یہ خبر پہنچی، کیا یار عاشق رسول تھے وہ لوگ، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی، کوئی کھڑا تھا اسے بیٹھنا بھول گیا اور وہیں رونا شروع ہو گیا، کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ روتے روتے روتے، اسے کوئی خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں، کس حالت میں ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ کرام رو رہے تھے، سارے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی، وہ دوڑتے ہوئے ہے، اور جب امی جان عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کپڑا ہے، کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، چوما، اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وفات سے پہلے بھی پاک تھے، وفات کے بعد بھی پاک ہیں۔ باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ٹھہرے تھے کہ بھائی کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ وفات پا گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش کے اندر تھے اور فرما رہے تھے تم مجھے مت سمجھاؤ، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ موسیٰ وفات پا گئے ہیں، پھر واپس آ گئے تھے، تو اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملاقات کرنے گئے، واپس آ جائیں گے۔ حضرت بکر نے آگے سمجھایا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ نہیں بیٹھے، کھڑے رہے تلوار تان کر۔ تو حضرت بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا، منبر پر چڑھ گئے اور جا کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو وفات پا گئے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی قائم ہیں۔ اور آیات پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد مصطفیٰ ایک مسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، وہ آپ کو پیغام پہنچانے آئے ہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء ہیں، سب چلے گئے۔ اگر محمد مصطفیٰ شہید کر دیے جائیں، اگر ان کو وفات آ جائے تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے کہ تم کفر پہ اتر آؤ گے؟ جب یہ آیات پڑھی صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی اور سارے صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیات آج نازل ہوئی ہو۔ پھر صحابہ کرام تدفین کی تیاریوں میں لگ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنانے کے لیے، کفن دینے کے لیے تشریف لائے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا تان کے ٹھہرے رہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، کپڑے چینج کیے۔ باہر سے انصاری صحابہ آ گئے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خدمت میں تھوڑا شامل کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کو بھی اندر بلا لیا۔ سب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خدمت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی جنازہ نہیں ہوا، سب آتے باری باری، جماعت در جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھ کے چلے جاتے۔ اس طرح باری باری آتے رہے، جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ 32 گھنٹے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قبر مبارک کے اندر اتارا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بہت ساری دعاؤں، بہت ساری نعمتوں، بہت ساری احسانات کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب، اپنے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی، ان پہ اوپر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔